السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بڑوں کی عزت کرنا اور ان کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا واقعہ ملک نبیل اوان صاحب نے اپنے دوست فرقان شاہ صاحب کا سنایا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی اچھی دوستی تھی، دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، کوئی تقریباً 5-6 سال ہی ہوئے ہوں گے، لیکن اس نے تعلق ہی ایسا بنا لیا تھا کہ نہیں، کیونکہ میں تو میچیور بندہ ہوں، میرے سے تو تقریباً 5-6 سال چھوٹا ہی تھا، لیکن بس ہماری دوستی، ہمارے خیالات ہمارے اتنے ملتے تھے کہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے سے چھوٹا ہے یا اس طرح کہہ رہے ہیں۔ وہ بڑی میری رسپیکٹ بھی کرتا ہوتا تھا اور میرے گھر بھی آنا جانا تھا اس کا، میری امی بھی اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے بلاتی تھی، میرے بالکل گھر کے فرد کی طرح ہی تھا۔ اور مجھے دفتر کے بعد کبھی گاڑی میں لینے بھی آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت کی تو کوئی کمی دی نہیں تھی اس فیملی کو، ماشاءاللہ سے اتنا کچھ تھا ان کے پاس۔ پھر مجھے میک ڈونلڈ لے جاتا، کبھی KFC لے جاتا، کبھی مجھے ایک اس نے بل بھی نہیں دینے دیا، اور کبھی اپنے لیے وہ کپڑے کوئی بھی اس نے خریدے ہوتے یا جوتے کوئی کچھ بھی، مجھے بھی اس دکان میں لے کے جاتا اور کہتا ہے کہ بھائی یہاں سے نبیل بھائی آپ شاپنگ کریں تو میں بل دوں گا۔ میں نے کہا یار کیوں اتنا دبا رہا ہے احسانوں کے نیچے، تو ناراض بھی ہو جاتا ہے اس پہ کہ آپ نے کیوں ایسی بات کیوں کی ہے، کون سا احسان، کون سی ایسی بات، میں آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ میں نے بیٹھ کے روٹی کھائی ہوئی ہے تو آپ بھی میرے گھر آتے ہیں، تو کون سی ایسی، کہتے ہیں بہت پیار والا تھا۔ مجھے تو کبھی کبھی کہہ رہے شرمندگی بھی ہوتی کہ یار پتہ نہیں کوئی ایسی میں نے نیکیاں کی تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے اچھا دوست دے دی۔ کہتے ہیں اس پہ میں اللہ کا شکر بھی کرتا تھا، بہت ہی میرے ساتھ اچھا تھا وہ۔ کہہ رہے کہ اب وہ بڑا پریشان تھا کافی دنوں سے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا یار مجھے بتا۔ وہ کہتا ہے نبیل بھائی وہ گاڑی میں نے ایک امپورٹ کروائی ہوئی ہے تو ابھی تک وہ پہنچی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے یار شاید ہی کوئی ایسی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہو جو تو نے نہ چلا کے بیچی ہو، تو ابھی تجھے اس پہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے اس کا بہت انتظار ہے، بس آپ دعا کریں آ جائے۔ کہتے ہیں میرے بھائی کے ساتھ میری دعائیں ہیں، اللہ کرے آ جائے۔ تو کہہ رہے کہ اب 3-4 دن کے بعد مجھے فون آئی، میں دفتر میں کام کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ نبیل بھائی آپ فوراً آ جائیں، آپ فوراً پہنچیں یہاں فلانی موٹرز پہ نا۔ تو کہہ رہے یار میں بھی ڈیوٹی کر رہا ہوں، تو ویسے ہی 3-4 کالیں کی ہیں، تو پھر میں نے تیری کال بڑی مشکل سے اٹھائی ہے، اندر سپروائزر غصہ کر رہا۔ کہہ رہے بس میں چاہتا ہوں میرے ساتھ گاڑی میں پہلے آپ ہی بیٹھیں۔ کہہ رہے بس آپ آ جائیں، مجھے بڑا ہی تمنا ہے۔ کہتے میں نے سپروائزر کو کہا میرا دوست ہے، بڑی محبت ہے، آپ جانتے ہیں آتا رہتا ہے یہاں پہ۔ تو سپروائزر کہتا ہے کیونکہ پرائیویٹ جابس میں ایسے معاملات تو ہوتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن 4,000 روپے کاٹوں گا تمہارے۔ وہ کہہ رہے ایک دن کی تو تنخواہ میری 2,300 روپے بنتی ہے، تو 4,000 روپے کیوں کاٹیں گے آپ؟ کہتا دیکھ لو 4,000 روپے کٹیں گے، کام کے بیچ میں جا رہے ہو تم۔ وہ کہتا ہے آپ 4,000 کیا بھلے پوری زندگی کی تنخواہ کاٹ لیں، لیکن آج میں نے جانا ہی جانا کیونکہ میرے دوست نے مجھے بلایا اور میں نہیں رک سکتا۔ کہتے ہیں میں اس کی محبت میں چلا گیا۔ اب آگے جب گیا ہوں تو اس نے اتنی زبردست گاڑی لی ہوئی تھی، ساتھ اس کے ہاتھ میں مٹھائی تھی، پیچھے کھانے پینے کا سامان پڑا تھا۔ تو کہتا ہے کہ آئیں جی بیٹھے ہیں، اور چلانے کو بھی اس نے مجھے دے دی، اس نے کہا آپ چلائیں۔ کہہ رہے پھر تھوڑی میں نے چلائی، پھر اس نے چلائی، اور وہ بڑا خوش تھا اس دن۔ تو اب ایسے ہی ہوا کہ ہم لوگ تو خیر چلے گئے، پھر رات کے 3 بجے ہو گئی، مجھے کالیں کرتا رہا تو میں کال نہیں اٹھا سکا اس کی۔ تو اب اس کا دل ہوا کہ اس گاڑی کی ٹاپ سپیڈ دیکھتا ہوں، اس گاڑی کو چیک کرتا ہوں کیسی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ رات کو نکل گیا کہیں دور اس کی ٹاپ سپیڈ وغیرہ چیک کرنے، تو وہ کہیں ورانے تھے، وہاں پہ پہاڑ وغیرہ تھے، کوئی جگہ ہی ایسی سنسان سی تھی۔ کہتے ہیں کہ ادھر نکل گیا۔ اب اس کا دل ہوا وہاں پہ کہ سگریٹ وغیرہ پیے، تو اس نے وہاں پہ سگریٹ پینا شروع کر دی، اور دیکھا وہاں پہاڑ پہ کوئی ایک عورت سی، کوئی جیسے کوئی چڑھی ہوئی ہے۔ تو اس نے دور سے دیکھا، وہ اشارے کرنے لگ گیا، اور رکیں جی یہاں سے چھلانگ نہ ماریں۔ وہ سمجھا کہ شاید خودکشی کرنے لگی۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو زخمی کر کے اوپر چڑھ گیا، اور انہوں نے اس سے کہا کہ جی یہ خود، کہتے ہیں جو ہی وہ پیچھے مڑی تو وہ اتنی حسین عورت تھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری اب نظریں بھی میرے سے نیچے نہیں ہو رہی، کہ میں اس کو اگر نظریں نیچے کر لوں تو کیا کروں، اور نیچے اگر ہو جائیں تو میرے سے ہمت نہ ہو اس کو دوبارہ دیکھنے۔ کہہ رہے ہیں کہ اتنی حسین میں نے کبھی اپنی زندگی میں عورت نہیں دیکھی۔ کہہ رہے ہیں اور اس کی آواز بالکل ہو بہو ایسی ہی جیسی میں گاڑی میں گانا سن رہا تھا جس سنگر کا، بالکل ویسی ہی اس کی آواز۔ کہہ رہے یہ بھی میرے لیے حیران کن تھا کہ آواز بھی اس کی اتنی اچھی، اس کی شکل بھی اتنی اچھی، اور ماشاءاللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب بنایا اسے۔ اب میرے سے بات بھی نہیں ہو رہی، لیکن پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سائڈ پہ کیا کہ یہاں سے گر کے مر جائیں گی آپ، تو یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ دنیا کے امتحان میں بندہ فیل ہو تو زندگی میں ترقی نہیں کرتا، تو یہ دنیا تو خود امتحان ہے، تو آخرت میں بندہ پھر آگے ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کر کے آگے بھی بےزتی ہوتی ہے بندے کی، اور عذاب علیحدہ ہوتا ہے۔
تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حیرت انگیز طور پہ کچھ بھی نہیں بولی, اس نے کچھ بھی نہیں کہا. اس نے بولے بڑی شرمندگی والی شکل بنا لی. میں نے کہا اس طرح دیکھیں جان دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, تو آپ مہربانی کریں آ جائیں. کہہ رہے ہیں, اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کے میں لے آیا اپنی گاڑی کی طرف. میں نے کہا آپ بیٹھے, میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں, کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں, میرے والد صاحب کے بڑے تعلقات ہیں, تو کوئی آپ کی ہم مدد کریں گے نا. کہہ رہے ہیں اس کو میں نے بٹھا لیا اپنے ساتھ گاڑی میں. تو آگے سے کہہ رہے ہیں جو ہی گاڑی میں بٹھایا, پتہ نہیں میرے موبائل کے سگنل چلے گئے, اور اس کے علاوہ جو میری سمارٹ واچ تھی جو میں نے ہاتھ پہ پہنی وہ بھی بند ہو گئی, اس کی بیٹری ایک دم لو ہو گئی, اور اس کے علاوہ وہ جو بلیوٹوتھ پہ گانے لگائے وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے. میں بڑا پریشان. پھر میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ ہوگا, کیونکہ یہ وہ بیٹری والی گاڑی ہے, یہ کوئی پٹرول والی تھوڑی ہے. تو میں نے اب اس کو پھر چھوڑنے کے لیے جب میں گھر گیا ہوں تو بڑی حیرانی مجھے اس چیز پہ ہوئی کہ گاڑی اتنی زیادہ گرم ہو گئی. کہہ رہے, اور اب مجھے اس چیز کی, میں گاڑی کو دیکھ رہا, پھر مجھے ہوا کہ یار اس کو بھی تو دیکھوں وہ کون سی گلی میں کون سے گھر میں رہتی ہے. اس کی طرف مڑا تو سیکنڈز میں کہتے ہیں وہ غائب ہو گئی. کہتے ہیں پھر یہی میری حالت رہی تقریباً 3-4 دن تک, ایسی ہماری حالت رہی, ایسے ہی معاملات ہمارے ساتھ چلتے رہے. اب میں دیکھتا رہا کہ آج مجھے وہ نظر آیا, آج مجھے نظر آیا. کہہ رہے کہ میری اتنی بری حالت ہو گئی کہ بس مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی, ہر چیز مجھے بورنگ سی لگ رہی, ہر چیز مجھے بری سی لگ رہی ہے. کچھ بس دماغ میں یہی چل رہا ہے, یار وہ آ جائے, آج اس سے میری بات ہو جائے, پھر سے نظر آ جائے, پتہ نہیں کدھر ہے. کہہ رہے میں نے پھر 4-5 دن میں نا گلی کی بھی انکوائری تھوڑی بہت کروائی نا, کہ اس گلی میں کون کون رہتا ہے. کہتا تو اس حساب سے اس عمر کی اور ویسی کوئی لڑکی وہاں پہ نہیں رہتی تھی, اور کچھ ایسا پتہ بھی نہیں چلا ادھر ادھر سے جدھر سے پتہ لگوانا تھا. کہہ رہے اب میں اور پریشان ہو گیا, یار پتہ نہیں زندگی میں کب ملاقات. تو میری حالت بہت غیر ہو گئی. کہتے پھر میں ایک دفعہ دوبارہ لے گیا ایسے اپنی گاڑی رات کے فکس اسی ٹائم پہ اسی جگہ پہ, تو پھر دیکھا پھر وہاں چڑھی ہوئی. تو پھر وہ کہہ رہے میں واپس چڑھ گیا. میں نے کہا تمہیں اپنا تو خیال نہیں ہے, کم از کم میرا تو کرو. میرے سے نہ روٹی کھانے ہو رہی ہے, نہ مجھے چین آ رہا ہے, میں کتنا پریشان ہوں, اپنی جان کی فکر تو نہیں ہے, تو میری تو کرو نا. کہہ رہے تو وہ کہتی کہ کیا ہوا تمہیں, وہ اسی سریلی سی آواز میں, کہہ رہے جس کے آگے میرے سے ہمت نہیں ہوتی تھی کچھ بولنے کی. میں نے کہا تم سے مجھے نا بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا, مجھے شاید محبت ہوگی تم سے. کہہ رہے وہ آگے سے ہنس پڑی, اور پھر میں اس کو گاڑی میں لے کے گیا تو مجھ وہی گاڑی کی حالت, وہی میرا موبائل آف, تو آگے سے بلیوٹوتھ بھی بند ہو گیا, تو گھڑی پھر بند ہو گئی. لیکن ان چیزوں میں میری توجہ نہیں تھی. پھر اس کو اتارا اور پھر میں بھول گیا کہ اس کے گھر کا پتہ کرنا. کہہ رہے اب یہی معاملات میرے ساتھ چلتے رہے. پھر ایک دن کہہ رہے کہ اس نے نا مجھ کو بتایا نا واپس, اس نے مجھے کہا کہ نہیں نبیل بھائی آج میرے ساتھ چلیں, آپ کو نہیں پتہ کہ میرا کسی پہ دل آ گیا, میں بڑا پیار کرنے لگ گیا ہوں کسی سے. تو کہہ رہے یار دل آ گیا تو کوئی بندے کے پتروں والے ٹائم پہ تو بلانا. تو 3 بجے کہہ رہا چلیں ہم وہاں پہ, اور وہ بھی ایسی جگہ وہاں کوئی چور پڑ گیا تو تجھے پتہ زمانہ کیسا. کہتا ہے چھوڑیں چور پڑ گئے تو ہے میرے پاس ویپن, کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں تو میرا بھائی ہے, تیرے لیے تو میں جان بھی دے دوں, لیکن کوئی آگے گینگ نہ ہو ہمارے لیے مصیبت. کہہ رہے کہ کیا آپ باتیں کرتے ہیں. کہہ رہے میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اب وہ اوپر اس نے پہاڑ پہ پتہ نہیں کس چیز کو دیکھا, مجھے تو کچھ بھی نہیں نظر آیا تھا. اوپر پہاڑ پہ چڑھ گیا رات کے 3 بجے نا. کہہ رہے میں تھوڑا سا وزنی تھا, تو میں نے کہا ایسے ہی میں چوٹ وغیرہ لگوا لوں گا کوئی, تو یہی چڑھ جائے تو یہی زیادہ اچھا. تو اب وہ چڑھ گیا, اور میں نے دیکھا پتہ نہیں کس سے مل رہا, اور تھوڑا غور سے دیکھا تو جیسے کوئی گھوڑا ہو اس طرح کے کوئی مجھے وہ نظر آئے, پیر وغیرہ اوپر سے نا. اور باقی تو کوئی عجیب و غریب سی مخلوق سی نظر ہے جس کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا, لیکن انسان نہیں تھا. وہ بعد میں نیچے آیا, کہتا ہے کہ کیوں بتائیں نا. کہہ رہے ہیں آج وہ نیچے نہیں آ رہی, تو وہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے دوست کو لائے تھے تو میں اس طرح کسی کے سامنے نہیں آ سکتی. کہہ رہے پر میں نے تو اوپر کسی کو انسان کو تو نہیں دیکھا, میں نے تو کچھ اور ہی دیکھا تھا. تو یہ کیا جو میری سمجھ میں ہی نہیں آیا. کہہ رہا کیا آپ نبیل بھائی چھوڑیں نا, آپ ایسے تو نہ میرا مذاق اڑائیں, کیا پتہ کوئی حساب کتاب ہمیں تو نہیں, ہم تو نہیں کسی کے اوپر کردار کے اوپر کوئی غلط بات کر سکتے. کہتے اچھا چل ٹھیک ہے جو ہو تیرا. کہہ رہے کہ اب اس نے مجھے کپڑا سا دے دیا اور کہا کہ یہ اس کا دوپٹہ ہے نا, تو اس نے آپ کے لیے دیا ہے نا کہ یہ اپنے دوست کو دے دینا. کہہ رہے عجیب و غریب سا کوئی پرانا سا جیسے کوئی کپڑا سا ہو. کہہ رہے میں نے میرے دوست نے دیا تو اس سے محبت میں نے رکھ لیا گھر میں.
کہتے اب گھر میں میں نے رکھا ہے تو مجھے بھی ایک بڑی خوبصورت عورت میرے گھر میں نظر آئی. کہہ رہے لیکن وہ جو ہی وہ فریج کے پیچھے سے آگے آئی تو اس کا جو نچلا دھڑ تھا وہ گھوڑے جیسا تھا. کہتے اوپر سے وہ انسان. کہہ رہے اب اس کو دیکھ کے میں زمین پہ گر گیا اور جیسے مجھے مرگی پڑ گئی کہ اس طرح میری حالت ہوگی بالکل غیر. کہہ رہے نہ میرے سے ہلنے ہو نہ کچھ ہو, بس کسی طریقے سے میں اپنے آپ کو سیٹ کے کمرے میں لے گیا. اور میں نے ایک اور بار اس کو دیکھا تو وہ میرے پیچھے لگ گئی اور میرا وہ موبائل بھی نیچے میرا گر گیا. تو پہلی منزل پہ جا کے موبائل بھی گر گیا. میرے پاس رابطے کے لیے بھی کچھ نہیں کہ کسی کو بلاؤں, اور وہ میرا پیچھا کرنے لگی. بڑی مشکل سے کہہ رہے ہیں چھپ چھپا کے میں کسی جگہ پہ چھپا. کہہ رہے اب بڑی حیرانی مجھے اس چیز کی ہو رہی تھی کہ تقریباً کوئی 10 دن گزر گئے. میں ساری رات اس سے ڈرتا رہتا اور سارا دن میں سوتا رہتا. ساری رات مجھے وہ ڈراتی رہتی. اس کے وہ ٹک ٹک وہ جیسے گھوڑے کے پیروں کی آواز ہوتی ہے وہ, اس سے میں ڈرتا رہتا اور سارا دن میں سویا رہتا. کہتے جیسے اس نے مجھے قید سا کر لیا تھا. کہہ رہے پھر ایک میرا کزن آیا گھر میں کہیں دن کے ٹائم اور مجھے اس نے جگایا تو ایک بہت گہری نیند سے میں جاگا اور میری آنکھیں بھی بہت زیادہ سرخ تھیں. کہتے ہیں پھر میں نکلا بھاگا گھر سے اور وہ میرا کزن بھی میرے پیچھے کہتا نبیل بھائی کیا کہتے تو چھوڑ تو جا گھر اپنے. کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دوست کے فرقان شاہ کے پاس گیا. میں نے کہا یار تجھ سے تو مل لوں. کہہ رہے میں نے اس کی حالت دیکھی تو اتنا وہ کمزور ہوا اور اس کی داڑھی اتنی زیادہ بڑی ہوئی اور حالت اس کی بالکل غیر اور اس کے منہ سے بڑی غلیظ سی اسمیل آ رہی. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا تجھے, تو بڑا سٹائلش ہوتا تھا, بڑا باڈی بلڈر تھا, تو یہ تو تیری حالت کیا ہوگی ہے یہ 10-15 دن میں. وہ کہہ رہا ہے بس جی ایسی ہو جاتی. بڑی دیوانوں سی باتیں کر رہا اور بڑی ایسے انداز میں جیسے کوئی بہت بیمار بندہ کسی بستر پہ باتیں کر رہا. میں نے کہا کیا ہوا خیریت. کہہ رہے ہیں بس وہ اس کو جھٹکے لگنے لگ گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا. پھر تھوڑی دیر بعد ہوش میں آیا تو پھر میں اس سے مل کے اجازت لے کے تو اپنے کام وغیرہ پہ گیا. کہتے ہیں پھر مجھے پتہ چلا کہ شام میں اس کو ہسپتال لے گئے. کہتے ہیں اب میں ہسپتال گیا تو اس کی جو حالت تھی وہ بہت غیر تھی. اس کی آکسیجن 87 پہ پہنچی ہوئی تھی. اب ڈاکٹروں نے کہا کہ جی تھوڑی دیر اور آکسیجن اس کی کم رہی تو ہم وہ جو منہ کے اندر آکسیجن والا غبارہ لگا کے دے دیتے ہیں تو وہ دے دیں گے, تو بس آپ اس سے دباتے رہیں یا پھر وینٹیلیٹر پہ یہ جائے گا کیونکہ یہ والی حالت پہ اس کا اور گزارا نہیں. اور وینٹیلیٹر پہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے, ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نے ذرا صبر رکھنا ہے, مجھے آپ صبر والے لگتے نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں بڑے اچھے ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے حوصلہ دیا کہ مریض بڑا سیریس ہے آپ کا. کہہ رہے میں نے کہا کہ کیا ہو کیا گیا اس کو, کیوں سیریس ہے یہ اتنا, کیا اس کو کیا ہو گیا. کہہ رہے ایک کڈنی تو اس کی فیل ہو گئی ہے, مکمل طور پہ کام نہیں کر رہی. کہہ رہے میں نے وہیں پہ رونا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ روئیں نہیں, آپ یہاں بیٹھیں دعا کریں. ظاہر سی بات ہے اصل تو صحت اللہ تعالیٰ نہیں دینی ہے, ہم تو ڈاکٹر ہی ہیں, ہم تو ایک چھوٹا سا ذریعہ ہیں, باقی مالک ہی ہے جو بندے کو زندہ رکھتا, صحت دیتا جس طرح بھی رکھتا. کہہ رہے میں نے وہاں بیٹھ کے دعائیں کرنا شروع کر دیں جو بھی تھیں, اور مجھے اس کی اچھائیاں یاد آ رہی ہیں اور اس کی کمزوری اور اس کی حالت اور اس کا پرانی میں تصویریں دیکھ رہا تھا موبائل پہ. کہہ رہے کہ اب اسی طرح وہی مجھے عورت نظر آئی جو نیچے سے بالکل گھوڑے کی طرح تھی تو اوپر سے عورت تھی. کہہ رہے کہ اب میں ڈر میں آ گیا. تو ایک بابا جی آئے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, کہتے اٹھنا نہیں ہے, بس یہی چاہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. کہہ رہے کہ بابا جی نے کہا کہ میں نے بھی وہی دیکھا ہے جو تم نے دیکھا. کہہ رہے وہ کوئی نارملی بندے لگ رہے تھے, مطلب کہ ایج میں بڑے تھے, کوئی اس طرح کے پیر بابے ٹائپ کے نہیں بندے وہ لگ رہے تھے, کوئی علم والے بندے تھے, اس طرح کا علم تھا ان کے پاس. انہوں نے مجھے کہا کہ یہیں پہ بیٹھے رہو اور پڑھائی وغیرہ شروع کر دی. تو میں نے دیکھا کہ میرے جو دوست کی آکسیجن ہے وہ نارمل ہو گئی, 96 سے 98 پہ آ گئی, اور میں بڑا خوش ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو گیا. تو بابا جی کہتے ہیں اس کی ایک چیز ہے تمہارے پاس اس عورت کی, تو وہ لے کے آؤ. کہہ رہے اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والا اپنے دوست نے مجھے سب کچھ ہی دیا ہوا تھا. کہہ رہے اس وقت میرے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تھا. کہہ رہے وہ بھی میں نے کیونکہ گھر میں میرے معاملات تھے اس وقت, میرے پاس کنوینس کے لیے وہ بھی نہیں تھا. میں نے کہا بابا جی میرے پاس تو کنوینس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ذرا جلدی جلدی لے کے آنا, تو میں کس طرح جاؤں. کہہ رہے انہوں نے نا مجھے اپنی موٹر سائیکل کی چابی دی, کہا کہ یہ لے کے تو تم چلے جاؤ. تو موٹر سائیکل ان کا اتنا ہلکا تھا, تو ایسا موٹر سائیکل تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں چلایا. اللہ نے تو مجھے اچھی سے اچھی چیز دی ہوئی تھی, اور یہ میرا دوست یہ تو میرا ویسے ہی بڑا خیال رکھتا تھا. کہہ رہے جیسے تیسے میں چلا کے اس کو لے کے گیا, اور وہ جو کپڑا تھا وہ لا کے دیا انہوں نے. کہہ رہے انہوں نے اس پہ پڑھائی کی تو اس کپڑے کا رنگ بدل گیا,
اور اس جیسے کفن کا کوئی پرانا سا کپڑا ہوتا ہے ویسے ہو گیا. اس کو انہوں نے پکڑا اور وہ جو بیڈ شیٹ تھی ہسپتال کی اس میں لپیٹ کے اور 2-3 اور کپڑوں میں لپیٹ کے مجھے دیا. کہہ رہے یہ جہاں سے آیا ہے اس کو وہیں پہ ہی پھینک کے آؤ. کہہ رہے میں وہی ان کا موٹر سائیکل لے کے گیا کیونکہ وہ ہلکا موٹر سائیکل تھا, چلانا تیز تھا. رستے میں میرا واپسی بھی ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا, تو موٹر سائیکل تو کافی حد تک اس کا ہینڈل بھی ٹیڑھا ہو گیا اور اس کے علاوہ اس کی لائٹ وغیرہ بہت نقصان ہو گیا, بالکل ہی بہت بری حالت میں چلا گیا. کہتے ہیں خیر میں آیا ان کے پاس, میں نے کہا جی آپ کا تو وہ کام میں نے کر دیا ہے. اور دیکھا تو واپسی پہ جو وہ کہہ رہے ادھر آؤ نا ذرا اوپر. میں اپنے دوست کو دیکھنے گیا تو وہ ڈاکٹروں سے جوس پی رہا تھا, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اسٹیبل ہو گیا. اب اس کی حالت پھر کافی ڈاکٹروں نے چیزیں وغیرہ اس کو لگائیں, یہ وہ اس کی حالت کافی زیادہ بہتر ہوئی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اس پہ, وہ کافی ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا بابا جی یہ کیا تھا, یہ کیا ہوتا رہا؟ تو کہتے کسی چڑیل سے اس کو عشق ہو گیا تھا, یا اس کو اس سے ہو گیا تھا, یا جو بھی. کہ ملاقاتیں کرنے وہاں جاتا رہا, ان کی ملاقاتیں بھی رہی, اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو اولاد بھی ہونے لگی تھی. کوئی اس طرح کے بھی معاملے تھے, لیکن اگر وہ اولاد ہو جاتی تو اس کو پھر مسئلہ زیادہ ہو جاتا. کہتے تو بس وہ کوئی ایسے ہی معاملات تھے کہ وہ میں نے پڑھائی وغیرہ کر کے سب معاملات ختم کیے ہیں اس کے, کہ اب اس کو کم از کم یہ نظر نہیں آئے گا اس طرح ظاہر, جس طرح اس طرح سے نظر آتا جس طرح اس نے اس پہ کنٹرول کر لیا تھا. تو اگر یہ اس کے قبضے میں زیادہ عرصہ رہتا تو یہ ختم ہو جاتا, یہ انسانی روپ میں سے ختم, کیا نہیں بس انہوں نے یہی کہا کہ مر جاتا ہے. اس کی ایک کڈنی تو فیل, ابھی اس نے اس کا جگر بھی خراب کرنا تھا جو کہ کافی حد تک وہ کر رہی تھی. وہ تو اللہ تعالیٰ کرم ہوا کہ اس کی صحت وغیرہ بہت زیادہ بہتر ہو گئی, لیکن جو کڈنی ایک ضائع ہوئی تھی وہ تو ضائع ہو گئی. اس طرح کی صحت نہیں ہوئی جس طرح کی ماشاءاللہ سے اس کی پہلی تھی. وہ باڈی بلڈر تھا, تگڑا تھا, حسین نوجوان تھا, گاڑی چلاتا. اس طرح کی تو صحت نہیں ہوئی کبھی. چہرے پہ بھی جو کھڈے وغیرہ اس کے پڑ گئے تھے تو وہ تو ویسے کے ویسے ہی, نشان سارے ویسے کے ویسے ہی. اور اب تو اس میں وہ بات ہی نہیں رہی تھی جو پہلے بات ہوتی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے کوئی کسی جنگ پہ سے ہار کے آیا. کہہ رہے یہی اس کی حالت ہو گئی. پھر ایسی باتوں میں ایک دفعہ میں اس کو لے کے گیا اپنی پھپھو کے پاس, اور اب تو وہ گاڑی بھی خود نہیں چلاتا تھا کیونکہ بار بار اس کی طبیعت وغیرہ خراب ہوتی تھی, ساتھ ساتھ اس کو شوگر بھی ہو گئی تھی جوانی میں ہی. تو اب تو ڈرائیور ہوتا تھا اس کے ساتھ, اور اب ہماری وہ بات بھی نہیں ہوتی تھی. مجھے دیکھ کے اس کو رونا تو آتا تھا, مجھے فون کر کے بلاتا ہوتا تھا کہ میرے پاس آ جائیں. اپنا پرانا ٹائم یاد کر کے بڑی تکلیف ہوتی تھی. کہہ رہے میری پھپھو آئی ہوئی تھی گھر پہ, پہلے اس سے ملی ہوئی تھی فرقان سے, تو انہوں نے کہا فرقان کو تو بلاؤ ہیں. تو کہہ رہے میں نے فرقان کی کہا ایسی حالت تو نہیں, کہا لے آؤ. خیر ہے بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر, اب مجھے لے جاؤ. کہہ رہے پھر ہم فرقان کے گھر پہ ہی چلے گئے. اب وہ ویسا تھا نہیں جیسے پہلے ہنسی مذاق کرتا تھا اور فریش طبیعت کا تھا, ہمیں بھی ہنساتا رہتا تھا. اب وہ اس طرح کا بندہ نہیں تھا, بہت ہی نارمل اور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوا تھا. تو ہماری پھپھو نے کہا کہ بیٹا اس ٹائم تو ویسے بھی نہیں جانا چاہیے گھر سے. کہتا ہے کہ میں تو کہہ رہے ہیں اس ٹائم تو چیزیں اتنی طاقتور ہوئی ہوتی ہیں, اور تم تھوڑا سا تو دھیان کرتے. تم نے کسی سے سنا نہیں تھا کہ ایسے ویرانوں میں کسی کے پیچھے نہیں جاتے, قبرستانوں میں 40 قدم لے کے تو پیچھے نہیں دیکھتے, تو ہماری بڑوں کی بات مان ہی لیتے. ہم نے اپنی جانیں ضائع کرا کے اپنے آپ کو بیمار کروا کے یہ علم حاصل کیا ہوتا ہے, تو آپ سن نہیں لیتے. کہتا ہے بس کچھ پتہ ہی نہیں چلا مجھے. خیر بس یہی تھا ان کا واقعہ. یہ کہہ رہے تھے مجھے فرقان کی تکلیف آج تک ہے کہ آج تک اس کی ویسی حالت ہے, مطلب کہ اس طرح کا فریش نوجوان نہیں رہا وہ, اس کی حالت اپنی خود ہی خراب ہو گئی. بس یہی تھا جی آج کا واقعہ. باقی میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا.